جائیں، میں کئی بر اعظموں میں گیا ہوں، اب تک 60 کے قریب ملکوں میں گیا ہوں، مجھے ہر ملک کے اندر، خواہ وہ امریکہ ہے، یورپ ہے، افریقہ ہے، بر صغیر ہے، ہر جگہ پر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام اور ان کا درد اور یہ دعوت دین کی پہنچی۔ کس وجہ سے؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص کی وجہ سے۔ ہمارے حکیم الامت مجدد الملت والدین حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تھانہ بھون، یہ کوئی اس زمانے میں ضلع نہیں، تحصیل نہیں، بڑا شہر نہیں، چھوٹا سا گاؤں ہے، اور میں تھانہ بھون میں گیا ہوں، جس جگہ حضرت تھانوی نے بیٹھ کر 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، اس کمرے کی جگہ جہاں حضرت تھانوی بیٹھتے تھے، اس کمرے کی جگہ قبر کی جگہ سے زیادہ نہیں، جتنی جگہ قبر کی ہے نا اتنا چھوٹا کمرہ ہے، لیکن اللہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض کتنا پہنچایا، اور کتنا اللہ پہنچا رہا ہے، یہ کس وجہ سے؟ اخلاص کی وجہ سے۔ کہا جاتا ہے دنیا میں جو مسجدیں آباد ہیں اور مسجدوں کی جو رونق ہے اور بڑھ رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ سبب کے درجے میں یا اللہ کی رحمت سے وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹے نے مستری مزدور بن کر کس طرح جس اخلاص کے ساتھ بیت اللہ کی بنیاد رکھی کہ بننے کے بعد بھی اللہ سے کہہ رہے ربنا تقبل منا، اللہ اس کو قبول کر لے، کوئی فخر اور تکبر نہیں کر رہے، احسان نہیں جتا رہے، تو آج ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص کی برکت ہے کہ پوری دنیا میں مسجدیں آباد ہیں اور ان کی رونقوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں چرچ ہے، بہت بڑی تعداد میں گرجے ہیں۔ میں امریکہ جب گیا تو میں نے دیکھا امریکہ میں جگہ جگہ چرچ ہے، ایک چرچ یہاں دوسرا، یہاں تیسرا، یہاں چوتھا، پانچواں۔ میں نے پوچھا کہ یہ اتنے زیادہ گرجے اور چرچ امریکہ میں کیوں ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اصل میں عیسائیوں میں بھی بہت فرقے ہیں اور حد سے زیادہ فرقے ہیں، اور ہر فرقے نے اپنا اپنا چرچ بنایا ہوا ہے، تو اس وجہ سے بہت زیادہ ہیں، لیکن سب کو تالے لگے ہوئے، سب بند پڑے ہیں، اور وہاں پر مسجد دیکھو تو مسجد میں ماشاءاللہ رونقیں ہیں۔ میں واشنگٹن میں تھا تو مجھے ساتھی لے گئے اور کہنے لگے میں نے ایک جگہ جمعہ پڑھایا، اور جمعہ میں نے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں پڑھایا، اس کا بہت بڑا لان تھا۔ میں نے کہا کہ یہ ہوٹل میں کیوں جمعہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس علاقے میں ہماری جتنی مسجدیں ہیں وہ چھوٹی ہیں، نمازی زیادہ ہے، تو اس لیے ہم نے 5 اسٹار ہوٹل کا بہت بڑا لان ہم جمعے کو لیتے ہیں۔ میں نے جمعہ پڑھایا، جمعے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اب ذرا واشنگٹن کی سیر کرا دیں، مجھے سیر کرائی، تو میں نے کہا کہ عصر کی نماز، انہوں نے کہا 5 منٹ کے فاصلے پر مسجد ہے، ہم نماز پڑھ لیں گے۔ ہم نے نماز پڑھی، پھر سیر کے لیے نکلے، میں نے کہا مغرب کی نماز، انہوں نے کہا جہاں ہم گھوم رہے ہیں تقریباً 3-4 منٹ کے فاصلے پر مسجد اس علاقے میں بھی ہے، وہاں نماز پڑھ لیں گے۔ ہم وہاں چلے گئے۔ اب میں نے کہا کہ بھئی عشاء کی نماز سیر کرتے ہوئے دیر ہو گئی، عشاء کی نماز کہاں پڑھیں گے؟ انہوں نے کہا یہاں سے بھی 5 منٹ کے فاصلے پر مسجد ہے، ہر علاقے میں مسجد۔ اب مجھے جب عشاء کی نماز کے لیے وہ لے کر گئے، میں جب داخل ہوا تو بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ دعوت و تبلیغ کا مرکز ہے، یہ مرکز ہے۔ تو میں نے کہا اچھا، تو کہا حضرت یہاں عشاء کی نماز بڑی جماعتیں تھیں، مختلف یورپ کے ملکوں سے آئیں، تو مجھے کہا کہ بھی یہاں آپ بیان کریں۔ میں نے کہا اچھا یار، ہمارا تو چینا نہیں لگا ہوا، ہمارا تو سال نہیں لگا ہوا، تو ہم سے تبلیغ والے یہاں بیان نہیں کراتے، باہر کے ملکوں میں کرواتے ہیں۔ تو وہاں میرا بیان ہوا، تو میں نے کہا کہ یہ جگہ جگہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ اس واشنگٹن ڈی سی میں آپ جس علاقے میں چلے جائیں گے 10 سے 15 منٹ، کہیں 5 منٹ، کہیں نہ کہیں ڈھونڈنے سے دیکھو آپ کو وہاں مسجد مل جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص اور مولانا الیاس کا اخلاص ہے، اور ہمارے اکابرین کے علماء اہل سنت دیوبند کا اخلاص ہے کہ آج یہ دنیا میں اسلام پھیلتا جا رہا ہے، ترقی کرتا جا رہا ہے، جتنا اسلام کے خلاف ہے اتنا اسلام پھیل رہا ہے، اور اسلام کے مراکز مدارس ہیں۔ ہمارے خلاف کتنا پراپیگنڈا ہو رہا ہے، یہ مولوی دہشت گرد، یہ مولوی انتہا پسند، یہ مولوی شدت پسند، یہ مولوی رجت پسند، یہ مولوی فرقہ پرست۔ لیکن اس کے باوجود کہ پراپیگنڈا ہمارے خلاف، مدارس کے خلاف بہت ہو رہا ہے، مدرسے ترقی کر رہے ہیں یا مدرسوں کی ترقی رک رہی ہے؟
آپ حیران ہوں گے اس سال ہمارے وفاق المدارس میں جو طلباء وفاق میں امتحان دے رہے ہیں ان کی تعداد پچھلے سال سے تقریباً 40,000 زیادہ ہے. سبحان اللہ. 40,000 زیادہ ہے. جبکہ ہم ہر کلاس کا امتحان نہیں لیتے. جیسے 10ویں کا بورڈ لیتا ہے 9ویں کا نہیں لیتا. تو جن کی ہم امتحان نہیں لیتے ان کی تعداد شمار کریں, حفظ و ناظرہ کی شمار کریں, تو میرا اپنا محتاط اندازہ یہ ہے کہ ہر سال صرف ہمارے علماء اہل سنت والجماعت دیوبند کے مدرسوں میں جو طلباء اور طالبات کا اضافہ ہو رہا ہے وہ 2.5 سے 3 لاکھ ہے. سبحان اللہ. ہونا تو چاہیے تھا کہ رونقیں کم ہو جاتی. ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے. ایک ایجنسی والا ابھی بیٹھا ہوتا ہے, دوسرا آ جاتا ہے, تیسرا آ جاتا ہے, چوتھا آ جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود مدرسہ ترقی کر رہا ہے. اور آپ خوش ہوں گے کہ آپ ان مدرسوں کو چندہ دیتے ہیں. اس سال وفاق میں جو قرآن کے حافظ تیار ہو کر انشاءاللہ ابھی رمضان میں قرآن بھی سنائیں گے, خدمت بھی قرآن کی کریں گے اور قوم کے پاس جائیں گے. ایک سال میں جو قرآن کے حافظ تیار ہوئے, آپ کا کیا اندازہ ہے ہمارے مدرسوں میں اس کی کتنی تعداد ہو؟ آپ کو اندازہ ہی نہیں. ایک سال میں ان مدرسوں نے جو قرآن کے حافظ تیار کیے ان کی تعداد 75,000 ہے. سبحان اللہ. جس جس کو خوشی ہوئی ہے وہ سبحان اللہ کہے. بلند آواز سے کہو سبحان اللہ, اور اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ, اور بلند آواز سے کہو. کتنے؟ 75,000 قرآن کے حافظ ایک سال. ان میں 11-12,000 بچیاں ہیں جو حافظ ہوں. اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے یہ بچیاں جب ماں بنیں گی بچوں کو دودھ پلائیں گی تو قرآن پڑھتے ہوئے پلائیں گی. جب قرآن پڑھتے ہوئے دودھ پلائیں گی تو پھر امام ابو حنیفہ تیار ہوگا, سبحان اللہ. ان کے غلام تیار ہیں. 75,000, جبکہ پاکستان کو 75,000 تقریباً بنے ہوئے ہو گئے. آج تک آپ نے سنا کسی گورنمنٹ اسکول نے ایک قرآن کا حافظ بھی تیار کیا ہو؟ میں نے کہا اگر ہم یہ اعلان کر دیں کہ رمضان آ رہا ہے, اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے, آمین. رمضان آ رہا ہے, اس سال رمضان میں مدرسوں کے پڑھے ہوئے حافظ قرآن تراویح میں نہیں سنائیں گے. آپ اپنے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے کہیں پورے صوبے کے لیے انتظام کرے قرآن کے حافظوں, اور ان کا انتظام کرے جنہوں نے سکولوں میں قرآن حفظ کیا. ہم ٹیکس دیتے ہیں. کیا قوم کی ضرورت ڈاکٹر ہے, قوم کی ضرورت سائنسدان ہے, وکیل ہے, انجینئر ہے, آرکیٹیکٹ ہے. قوم کی ضرورت قرآن کا حافظ نہیں ہے. قوم کی ضرورت قرآن کا قاری نہیں ہے. قوم کی ضرورت دین کا عالم نہیں ہے. ڈاکٹر کی ضرورت بیمار کو پڑے گی, سائنسدان کی ضرورت اس کو پڑے گی جس کو اس شعبے سے کام ہوگا, انجینئر آرکیٹیکٹ کی ضرورت اس کو پڑے گی جس نے مکان بلڈنگ بنوانی ہوگی, اور وکیل کی ضرورت اس کو ہوگی جس نے مقدمہ لڑنا ہوگا. مگر دین کے عالم کی ضرورت ہر مسلمان کو سبحان اللہ. اور ہر وقت ضرورت ہے. یہ مدرسے تیار کر رہے ہیں, اور جو بچے عالم بن کر جا رہے ہیں ایک سال میں ہمارے مدرسوں سے, جنہوں نے 16-17 سال پڑھا ہے, ان کی تعداد 35,000 ہے تقریباً جو اس سال وفاق میں امتحان. سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ اخلاص کی برکت. یہ کس کی برکت ہے؟ اخلاص. جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہو اس کی اتنی طاقت ہے. پوچھا گیا سب سے زیادہ طاقتور کون ہے, تو کہنے والے نے کہا کہ سب سے زیادہ طاقتور جو ہے وہ پہاڑ ہے, کیونکہ پہاڑوں نے زمین کی حرکت کو روکا ہوا ہے. یہ پہاڑ نہ ہوتے تو آپ کا میرا زمین پر بیٹھنا, چلنا, لیٹنا مشکل ہو جاتا. زمین حرکت کرتی رہتی ہے. اللہ نے پہاڑ ڈال دیے تاکہ زمین کی حرکت کو یہ کنٹرول کرے اور میں اور آپ بیٹھ سکیں, چل سکیں, کام کر سکیں. تو سب سے زیادہ طاقتور پہاڑ ہے. تو پوچھنے والے نے کہا پہاڑ سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ انہوں نے کہا پہاڑ سے زیادہ طاقتور لوہا ہے, اس لیے کہ لوہے کی مشینوں کے ساتھ بڑے بڑے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں. انہوں نے کہا لوہے سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ کہا لوہے سے زیادہ طاقتور آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے. کہا آگ سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ کہا آگ سے بھی زیادہ طاقتور پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتی ہے. اور پانی سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ کہا ہوا جو پانی کو بھی اڑا کر لے جاتی ہے. اور ہوا سے کیا زیادہ طاقتور ہے؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا طاقتور ہے. تو فرمایا گیا اس سے بھی ان تمام چیزوں سے زیادہ طاقتور وہ اخلاص ہے کہ اگر کسی غریب کو آپ نے صدقہ خیرات
دائیں ہاتھ سے دیا اور بائیں کو پتہ نہیں چلا یہ پہاڑ سے زیادہ طاقتور، یہ لوہے سے زیادہ طاقتور، یہ آگ سے زیادہ طاقتور، یہ پانی سے زیادہ طاقتور، یہ ہوا سے زیادہ طاقتور. جو تک اخلاص میں اللہ نے طاقت رکھی ہے وہ کسی کام کا. اس لیے میرے دوستو اخلاص، جو کام ہو اللہ کے لیے. امام بخاری نے پہلا سبق یہ پڑھایا انما الاعمال بالنیات، اور اسی سے اعمال میں وزن ہوگا. تو الحمدللہ یہ جتنے مدارس ہیں یہ تمام اخلاص کی بنیاد پر بنے ہیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے بنے ہیں. یہ مولانا یوسف صاحب سے ہماری دوستی بہت پرانی ہے، جب یہ جامعہ فاروقیہ میں ہوتے تھے، اور ہماری دوستی کوئی معمولی دوستی نہیں ہے. اور ان کے نام کے حوالے سے ایک بات یاد آ گئی کہ جب یوسف علیہ السلام کی ملاقات برسوں کے بعد اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے ہوئی تو یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹے آج اپنی کہانی اپنی زبانی سنا. اپنی کہانی، تیرے بھائیوں نے کیا تیرے ساتھ سلوک کیا، تیرے بھائیوں نے تجھے کس طرح کنویں میں پھینکا تھا، تیرے ساتھ کیا کیا زیادتی کی تھی. تو ذرا جواب سنیے یوسف علیہ السلام کا. یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ نہ پوچھے میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا، یہ پوچھے میرے رب نے میرے ساتھ کیا کیا. سبحان اللہ. یہ نہ پوچھے میرے بھائیوں نے کیا کیا، وہ میں معاف کر چکا ہوں، اب میں اس کا تانا بھی نہیں دوں گا. یہ ہوتا ہے پیغمبر کا حوصلہ، یہ ہے پیغمبر کا عفو درگزر، یہ ہے پیغمبر کا تحمل. اور تم بھی نبیوں کے وارث بن رہے ہو، کیا پیغمبر کا حوصلہ ہوتا ہے. کہا ابا جان یہ نہ پوچھے میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا زیادتی کی، کس طرح مجھے کنویں میں پھینکا، میں معاف کر چکا ہوں، میں اب اس کا ذکر بھی نہیں کروں گا. یہ پوچھے میرے اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا. اللہ نے مجھے کنویں سے نکالا، قافلے والے مجھے لے گئے، میں غلام بنا کر بیچ دیا گیا مصر میں، مگر اللہ نے مجھے بادشاہ کے گھر میں پہنچا. حتیٰ کہ میں جیل میں چلا گیا، میرے اللہ نے مجھے جیل سے نکال کر مصر کی بادشاہت کے تخت پر پہنچا دیا. تو قاری طیب صاحب فرماتے ہیں حسن تو جیل میں لے کر گیا مگر علم، کیونکہ خوابوں کی تعبیر کا علم ان کے پاس تھا، وہ علم یوسف کو جیل سے نکال کر مصر کی بادشاہت کے تخت پر پہنچا. ان کو بھی یہ علم پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچائے گا اور پہنچا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، صحت عطا فرمائے. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ اخلاص کی بنیاد پر یہ تمام ادارے ہیں، اور ان مدرسوں کی قدر کرو، ان مدرسوں کو کے لیے دعائیں کرو. آج میرا اور آپ کا جو دین محفوظ ہے یہ مدرسوں کی برکت سے ہے. یقین کرو اگر مدرسہ نہ ہوتا تو مجھے اور آپ کو استنجا اور طہارت کا بھی شرعی طریقہ نہ معلوم ہوتا. اگر مدرسہ نہ ہوتا میں اور آپ قرآن سے نہ پڑھ سکتے. اگر مدرسہ نہ ہوتا ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے احکام کون بتانے والا ہوتا، کون اس کا طریقہ بتاتا. یاد رکھو یہ مدرسہ دین کا مرکز ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کے مقدمے میں ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ان ھذا العلم دین، کہ یہ جو علم مدرسے میں پڑھایا جا رہا ہے یہ کوئی عام علم نہیں ہے، یہ دین کا علم ہے. اس لیے مدرسے کی خدمت دین کی خدمت ہے، مدرسے کی حفاظت دین کی حفاظت ہے.